تو اب لازمی بات ہے جب میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو ان کی دم پہ تو پاؤں آنا ہے. تو مجھے کل میسیج آیا، پہلے تو ان کا ماڈریٹر تھا جعفر، تو آج میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھاؤں گا ان لوگوں کے لیے جو کہ مجھے مناظرے کا کہتے ہیں. وہ یہ دیکھ لیں، ڈر نہیں ہے مجھے، ڈر تجھے ہے. تمہاری دم پہ پاؤں جو آیا ہوا ہے، تمہاری کتابوں کو جو وہ اب کر رہا ہوں، اب تم کیوں دوبارہ آ گئے واپس؟ 2 مہینے تمہارا ماڈریٹر بھاگ گیا ہے، اب جب تمہاری دم پہ پاؤں آیا لوگ تم سے سوال کرنے لگ گئے ہیں، اب تمہاری جان نکل رہی ہے. اب تم کہتے ہو آ جاؤ مناظرے کے لیے، آپ مناظرے کے لیے آ جائیں. بھائی مناظرے کی 3 شرطیں تھیں، وہی رکھی ہیں، آج بھی تیار ہوں. جب بھی انہوں نے مجھے مناظرے کے لیے، یعنی کہ یہ منت کرتے ہیں مناظرے کے لیے، اور جب ان کو اپنی شرائط بتاتا ہوں تو بھاگ جاتے ہیں. میں آپ کو آج اسکرین شاٹ یہ بیچ میں ساتھ چلیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا. میں نے جان کے اسکرین شاٹ کھینچ لیے، میں نے کہا تاکہ آپ لوگوں میں سے جس کو صرف کچھ نہ کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی نا، اس کو یہ تکلیف ضرور. آپ مناظرہ کر لیں، آپ مناظرہ کر لیں. اور بھائی مناظرہ کرنے کے لیے وہ بندہ تیار بھی تو ہو، ٹھیک ہے؟ وہ بندہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ہر دفعہ شرائط بتاتا ہوں، ہر دفعہ میں اس کا جو جھوٹ ہے، یعنی کہ ہر دفعہ میں ان کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں، لیکن اب یقین کریں دل نہیں کرتا. کیونکہ ایک جھوٹے آدمی سے میں کیا مناظرہ کروں جس کی اپنی کتابیں جھوٹی، اس کی زبان جھوٹی، قرآن کو وہ نہیں مانتا، مولا علی کے قرآن کی باتیں کرتا ہے، وہ اس کے پاس ہے نہیں. تو جب ہے ہی نہیں تو مجھ سے کیا خاک مناظرہ کرے گا؟ اگر ڈر کی بات کرتے ہو نا، تو تم میں اگر ڈر، تمہارے اس حسن اللہ یاری میں ڈرنا ہوتا تو اس نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے پاکستان تو میں نہیں جاتا، وہاں تو مجھے قتل کر دیں گے. اگر تو حق پہ ہے تو قتل ہو جا، شہید ہی کہلائے گا نا اپنے مذہب کے حساب سے، آ جا پاکستان. لیکن نہیں، ڈر تو تمہیں ہے، تم ہمیں باتیں کرتے ہو. میں اوپن ویڈیوز بنا رہا ہوں، میری ایک ویڈیو کا جواب دے دے اگر تیرے میں ہمت ہے. تمہاری روایات سے بتا رہا ہوں. اب تو نیچے تمہارے شیعہ بھی بھاگ گئے ہیں، کیوں؟ تمہارا جھوٹ جو پکڑا گیا ہے. باقی رہی حسن اللہ یاری، فرسٹ ڈے کہا تھا میں تجھے ایکسپوز کر کے ہٹوں گا. ابھی تو تیری چیخیں نکلنا شروع ہوئی ہیں، ابھی انشاءاللہ تیری بہت چیخیں نکلوانی ہے. میں نے تیرا چہرہ میں بے نقاب کر کے ہٹوں گا، کیونکہ تو ایک دجالی فتنہ ہے، تو ایک پراپوگنڈے کے تحت آیا ہوا ہے، اور میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. امت کو تو گمراہ کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ جتنے بھی اب نیچے پہلے کمنٹس آتے تھے، بڑی تقویت ملی ہوئی ہے لوگوں کو جب سے میں نے تمہاری کتابوں سے تمہارے پول کھولنا شروع کیے. تو آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور آپ لوگ اس کو پتہ نہیں کتنا بڑا عالم سمجھتے ہیں. عراق اور ایران سے پتہ نہیں تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر کے نکلا. جس دن اس کی صنعتیں ایک انسان نے مانگ لی تو وہاں اس کے پاس منہ اس کا بند تھا. نہیں، ہمارے وہاں صنعتیں نہیں ہوتی، ہمیں تو صنعتیں ملتی ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. صرف کیا ہے، وہ صحیح کہتے ہیں نا، دیکھیں اس سے خود کو پروف بھی کیا کہ یہ ایک دجالی ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، یہ MI6 کا ایجنٹ ہے. ایک اس کے ساتھ کا تھا آصف الوی جو تھا، وہ بھی پاکستان سے بھاگ گیا جب اس میں پرچہ ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا ہے، ان سے بچیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے تو مناظرے کا کہتے ہیں، اس کو کہیں مناظرے کا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم. سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی ویڈیوز کو پوسٹ کر رہا ہوں، اور ان کو یعنی کہ اس کا جو دجل ہے، اس کا جو جھوٹا چہرہ ہے وہ بے نقاب کر رہا ہوں. اور اب تک الحمدللہ حسن اللہ یاری کو ہی لے کر میں تقریباً 50 کے قریب ویڈیوز بنا چکا ہوں. اس کا دجل جو ہے وہ میں سب کے سامنے واضح کر چکا ہوا ہوں کہ وہ کس طریقے سے یعنی کہ آپ لوگوں کو، امت کو، یعنی کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ فریب کر رہا ہے، ان کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. اور الحمدللہ اسی کی کتابوں سے میں اس کا جو جھوٹ ہے وہ بے نقاب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور ایون کہ اس کی کتابوں کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا دجل یہاں تک مطلب یہ کہ پروف ہو چکا ہوا ہے کہ وہ خود اٹسیلف، اور جو جن بکس کو وہ معتبر کہتا ہے، ان بکس کے لکھنے والے جو ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، نہ اپنے یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا. صحابہ کو تو خیر نعوذ باللہ معاذ اللہ، ویسے ہی یہ لوگ نعوذ باللہ معاذ اللہ، ان کی خیر اوقات کیا، یہ کیا ان کے بارے میں بات کریں گے. لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ان کا دجل اور ان کا فریب اور ان کی اندر سے بکس جو ہے وہ صحابہ کے لیے ہے. تو انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑا، اور پھر رہے سہے اپنے اماموں کو نہیں چھوڑا، ان پہ بھی بہتان باندھے. ٹھیک ہے، قرآن کی آیات بدلی. میں بہت ساری ویڈیوز جو ہیں ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں انہی کی کتابوں سے، جس میں اصول کافی، تہذیب الاحکام، تفسیر بہرانی، ٹھیک ہے، مجمع القرآن،
توسی کی بک ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح بہت ساری بکس ہے. تو اب لازمی بات ہے جب میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو ان کی دم پہ تو پاؤں آنا ہے. تو مجھے کل میسیج آیا، پہلے تو ان کا ماڈریٹر تھا جعفر. تو آج میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھاؤں گا ان لوگوں کے لیے جو کہ مجھے مناظرے کا کہتے ہیں. وہ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی انہوں نے مجھے مناظرے کے لیے یعنی کہ یہ منت کرتے ہیں مناظرے کے لیے، اور جب میں ان کو اپنی شرائط بتاتا ہوں تو بھاگ جاتے ہیں. میں آپ کو آج اسکرین شاٹ یہ بیچ میں ساتھ چلیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا. میں نے جان کے اسکرین شاٹ کھینچ لیے، میں نے کہا تاکہ آپ لوگوں میں سے جس کو صرف کچھ نہ کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی نا، اس کو یہ تکلیف ضرور. آپ مناظرہ کر لیں، آپ مناظرہ کر لیں. اور بھائی مناظرہ کرنے کے لیے وہ بندہ تیار بھی تو ہو، ٹھیک ہے. وہ بندہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ہر دفعہ شرائط بتاتا ہوں، ہر دفعہ میں اس کا جو جھوٹ ہے یعنی کہ ہر دفعہ میں ان کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں. لیکن اب یقین کریں کہ اتنا میں اس کو چیلنج دے چکا ہوا ہوں، اور یہ بھگوڑا اور اس کا ماڈریٹر آپ دیکھیں کل سے اب تک کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ میری شرائط یہ مان ہی نہیں سکتے. شرائط تو 3 تھی کہ بھائی قرآن سے بات ہوگی تو ہماری کتابوں کو نہیں مانتے، ہم تمہاری کتابوں کو نہیں مانتے. دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی کا قرآن تم رکھ کے بیٹھو گے. تم کہتے ہو حسن اللہ یاری یہ جو دجالی فتنہ ہے یہ کہتا ہے کہ جی مولا علی کا قرآن جو ہے وہ تو ہمارے دفاتر میں پڑا ہے، ہمارے گھروں میں پڑا ہے، ہر ایک کی گاڑیوں میں پڑا ہے. جبکہ فزیکلی شیعہ مسجدوں کے اندر 4 مسجدوں کے اندر میں نے خود جا کے دیکھا یہی قرآن پڑھایا جاتا ہے. اور ان کے اپنے عالم کہتے ہیں شہنشاہ نقوی کی. اس دن میں نے ویڈیو پوسٹ کی جس میں شہنشاہ نقوی اپنے منہ سے کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بات ہے کہ جی قرآن جو ہے وہ 40 پاروں کا ہے، یہ قرآن نامکمل ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو کہتا ہے آپ کسی بھی شیعہ دروازے پہ جا کے آپ کھڑکا لیں ان سے کتاب قرآن دکھائیں تو قرآن یہی ہے. اور میں نے فزیکلی یہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو حسن اللہ جاری ہے یہ ایک نئی چیز ہی لے کے آیا، ٹھیک ہے. اس پہ بھی پھر فتویٰ بھی لگا دیا ان کے ایک جو سب سے بڑے امام ہیں انہوں نے، اور باقاعدہ پھر شرط بھی رکھی. اس کی بھی آپ کے نیچے میں وہ فتویٰ بھی میں نیچے یا آپ کی اسکرین پہ دے دوں گا تاکہ آپ اس کو بھی پڑھ لیں کہ جی انہوں نے کہا ہے جی اس کو سنیں نہ بلکہ جائیں اس کی باتوں کا رد کریں، اور جو رد کرے گا اس کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ عمرے کی اور حج کی سعادت کی وہ دی ہے کہ جو بھی یعنی کہ یہ نیک کام کرے گا. اس فتنے کے اگینسٹ فتنے کا ذکر کیا گیا ہے. تو آپ کے شیعہ جو ہے یہ اس حسن اللہ یاری کو اس الفاظوں سے پکار رہے ہیں. تو اس کا دجل تو میں ویسے پروف کر چکا ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا، میں نے 3 شرائط بتائیں، اس کے بعد سے وہ کل سے وہ بھی غائب ہے. یہ دوسرا ماڈریٹر آیا تھا، اور وہ دوسرا ماڈریٹر منت کیا کر رہا ہے آپ پڑھیے گا. سنی بھائیوں ان سے کہیں کہ آئیں یہ مناظرہ کریں، یہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ او بھائی ڈرتے تو تم لوگ ہو. اگر اتنا ڈر تم لوگوں میں اگر ڈر کی بات کرتے ہو نا، تو تم میں اگر ڈر تمہارے اس حسن اللہ یاری میں ڈر نہ ہوتا تو اس نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے پاکستان تو میں نہیں جاتا، وہاں تو مجھے قتل کر دیں گے. اگر تو حق پہ ہے تو قتل ہو جا، شہیدی کہلائے گا نا اپنے مذہب کے حساب سے، آ جا پاکستان. لیکن نہیں، ڈر تو تمہیں ہے، تم ہمیں باتیں کرتے ہو. میں اوپن ویڈیوز بنا رہا ہوں، میری ایک ویڈیو کا جواب دے دے اگر تیرے میں ہمت ہے. تمہاری روایات سے بتا رہا ہوں. اب تو نیچے تمہارے شیعہ بھی بھاگ گئے ہیں. کیوں؟ تمہارا جھوٹ جو پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ نیچے لکھ کے مناظرہ کرو. مناظرے سے میں نہیں بھاگ رہا. تمہارا یہ بھگوڑا، یہ لاچاری، بیماری جو بھی ہے، یہ جو ٹھگ ہے، جو مطلب اللہ معاف کرے جو آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور آپ لوگ اس کو پتہ نہیں کتنا بڑا عالم سمجھتے ہیں. عراق اور ایران سے پتہ نہیں تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر کے نکلا. جس دن اس کی صنعتیں ایک انسان نے مانگ لی تو وہاں اس کے پاس منہ اس کا بند تھا. نہیں، ہمارے وہاں صنعتیں نہیں ہوتی، ہمیں تو صنعتیں ملتی ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. صرف کیا ہے وہ صحیح کہتے ہیں نا. دیکھیں اس سے خود کو پروف بھی کیا کہ یہ ایک دجالی ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، یہ MI6 کا ایجنٹ ہے. ایک اس کے ساتھ کا تھا آصف الوی جو تھا، وہ بھی پاکستان سے بھاگ گیا جب اس میں پرچہ ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا ہے، ان سے بچیں، ٹھیک ہے. آپ مجھے تو مناظرے کا کہتے ہیں، اس کو کہیں مناظرے کا. اور ویسے بھی آپ یقین کریں 50 ویڈیو بنانے کے بعد مجھے اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا. اس کے تو میں ویڈیو چلاتا ہوں تو مجھے اس سے یعنی کہ کھار آتی کہ کتنا جھوٹا انسان ہے، اور آپ پتہ نہیں کس طرح اس کو برداشت کرتے. تو یہ میں نے سامنے آپ کے چلا دی، آپ خود دیکھ لیں. یہ ان کی طرف سے میسیج آیا تھا، ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا ہے. مزید بھی آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں کہ اور نیچے میں نے رپلائی کیا، میں نے اپنی شرائط بتائی ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی کہا، میں نے کبھی فلمیں نہیں سنوں گا، ٹھیک ہے. جو بات ہوگی سیدھی تم سے سوال کرو گندم، تم جواب دیتے ہو چنا، ایسا نہیں ہوگا. جو سوال جواب جو بات چلے گی سیدھی ٹو دی پوائنٹ چلے گی، کہانی آنی چلے گی. تو بہت اچھا مناظرہ کرنے والا ہوگا تو ٹھیک ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ تیرے جیسے بہت سارے اس طرح کے لوگ دن بھر میں پتہ نہیں کتنے ٹکرتے ہیں، جن سے ہم یعنی کہ تمہارے جیسے شیعہ جو ہوتے ہیں دن میں پتہ نہیں کتنے ملتے ہیں، جن کو یعنی کہ الحمدللہ سیدھے رستے پہ میں نے نہیں چلایا، اللہ نے چلایا، لیکن اللہ کے حکم سے حق بیان کرتا ہوں.
تو ڈر نہیں ہے مجھے، ڈر تجھے ہے، تمہاری دم پہ پاؤں جو آیا ہوا ہے، تمہاری کتابوں کو جو وہ اب کر رہا ہوں، اب تم کیوں دوبارہ آ گئے واپس؟ 2 مہینے تمہارا ماڈریٹر بھاگ گیا ہے، اب جب تمہاری دم پہ پاؤں آیا، لوگ تم سے سوال کرنے لگ گئے ہیں، اب تمہاری جان نکل رہی ہے، اب تم کہتے ہو آ جاؤ مناظرے کے لیے، آپ مناظرے کے لیے آ جائیں۔ بھائی مناظرے کی 3 شرطیں تھیں، وہی رکھی ہیں، آج بھی تیار ہوں، لیکن اب یقین کریں دل نہیں کرتا، کیونکہ ایک جھوٹے آدمی سے میں کیا مناظرہ کروں جس کی اپنی کتابیں جھوٹی، اس کی زبان جھوٹی، قرآن کو وہ نہیں مانتا، مولا علی کے قرآن کی باتیں کرتا ہے، وہ اس کے پاس ہے نہیں، تو جب ہے ہی نہیں تو مجھ سے کیا خاک مناظرہ کرے گا؟ باقی رہی حسن اللہ یاری، فرسٹ ڈے کہا تھا میں تجھے ایکسپوز کر کے ہٹوں گا، ابھی تو تیری چیخیں نکلنا شروع ہوئی ہیں، ابھی انشاءاللہ تیری بہت چیخیں نکلوانی ہیں میں نے، تیرا چہرہ میں بے نقاب کر کے ہٹوں گا، کیونکہ تو ایک دجالی فتنہ ہے، تو ایک پراپوگنڈے کے تحت آیا ہوا ہے، اور میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، امت کو تو گمراہ کر رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ جتنے بھی اب نیچے پہلے کمنٹس آتے تھے، بڑی تقویت ملی ہوئی ہے لوگوں کو جب سے میں نے تمہاری کتابوں سے تمہارے پول کھولنا شروع کیے، تو اللہ عز و جل تجھ جیسے فتنے سے اور تم جیسے فتنوں سے مجھے اور ہم سب کو محفوظ رکھے تم لوگوں کے شر سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔